پڑھیں گے اردو کے بارے میں. بچے ہو یا بڑے ہو تو یہ اردو تو سب کے لیے ایکول ہی ہوتی ہے. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہمارے پیارے وطن سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ. رب زدنی علما. آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے بارے میں. پاکستان کے بارے میں بہت ساری معلومات میں آج آپ کو دوں گی. تو ہمارے پیارے وطن کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ویسے تو ہم اس کو پاکستان کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا پورا نام سنیں تو اس کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. ٹھیک ہے، 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو ورلڈ میپ تھا نا، تو اس میں پھر تب پاکستان آیا تھا 14 اگست 1947 کو. قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بانی ہیں. بانی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو بناتا ہے، اور پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں. انہوں نے بہت محنت و مشقت کر کے یہ بنائے. علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں. قومی شاعر وہ ہوتا ہے جو شاعری کرتا ہے، اور ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال تھے. علامہ محمد اقبال نے پاکستان کو خواب دیکھا، اور اس خواب کو تعبیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے دن رات محنت کی. مطلب کہ اصل میں جو خواب تھا وہ یہ علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا. علامہ محمد اقبال اپنے اس خواب کو قائد اعظم کے پاس لے کے گئے. قائد اعظم نے علامہ محمد اقبال کا یہ خواب پورا کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوشش ان کے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کے ساتھ مل کر قائد اعظم نے پاکستان بنایا. ان کی یہ کوشش بہت اچھی طرح سے کامیاب ہو گئی اور پاکستان وجود میں آ گیا. آخرکار پاکستان ایک اسلامی ریاست کی طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. مطلب کہ یہ ایک ایسا دنیا کا نقشہ ہے پاکستان جس میں اسلام کے بارے میں اسلام مطلب کہ ہر بندہ اپنی طرح ہوتا ہے. کچھ شیعہ ہوتے ہیں، مطلب کہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. کچھ انڈینز جو ہوتے ہیں وہ ان کا ڈفرینٹ مذہب ہوتا ہے، ہمارا ڈفرینٹ مذہب ہے. تو اس طرح ہمارا مذہب اسلام ہے. پاکستان کے 4 صوبے جن کا نام ہے صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا ہیں. پاکستان کے ٹوٹل 4 صوبے ہیں. میں صوبہ پنجاب میں رہتی ہوں. صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا بھی اس کے صوبے ہیں. پاکستان کا دار و مدار اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد دار و مدار ہوتا ہے کیپٹل. ٹھیک ہے، جیسے سپریم کورٹ اور جتنے بھی کورٹس ہوتے ہیں وہ ہم پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں. پاکستان میں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد صوبہ پنجاب کا صدر مقام لاہور، صوبہ سندھ اور صدر مقام کراچی ہے. اور صوبہ بلوچستان کا اگر ہم دیکھیں تو صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام ہے پشاور. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. بلوچستان اگر آپ رقبے کی بات کریں، ٹوٹل جتنا رقبہ ہے نا، تو اس میں نا بلوچستان سب سے آگے ہے. لیکن اگر ہم بات کریں آبادی کی، تو آبادی میں سب سے زیادہ آگے صوبہ پنجاب ہے. آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے مشہور شہر لاہور، کراچی اور پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نا پاکستان کے مشہور شہر میں آپ کو چند بتاتی ہوں. لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ وغیرہ، یہ سب پاکستان کے مشہور شہر ہیں جن کے بارے میں آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. قومی لباس شلوار قمیض ہے. قومی کھیل ہاکی ہے، اور قومی جانور مارخور ہے. ٹھیک ہے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک نہیں ہے. تو ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کا وطن خوبصورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو آپ کی وجہ سے آپ کو اس کی صفائی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی یہاں پہ واقع ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی
جو ماؤنٹینز ہوتے ہیں نا، تو وہ دوسرا بڑا ماؤنٹین پاکستان میں واقع ہے جس کا نام K2 ہے۔ پاکستانی افواج بہت بہادر ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کے لیے آگے آتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ یہاں کی زمین زرخیز ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر طرح کی فصلیں کاٹی جاتی ہیں۔ الارض پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد پر اسلام کے بنیاد پر کی گئی، مطلب کہ سارے اسلامک لوگ یہاں پہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انڈینز بھی ہوتے ہیں، کچھ شیعہ بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مذہب، کرسچنز بھی پائے جاتے ہیں، لیکن مطلب کہ یہ زیادہ تر لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستان، تو پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک پاک وطن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خوب محنت کریں، کیونکہ ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے وطن کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان میں نہیں رہتے، ہم کسی اور میں بھی رہتے، تو ہمیں پھر بھی اپنے وطن کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو اب میں آپ سے سوال پوچھنے والی ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان کے بانی کون ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں۔ پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کب وجود میں آیا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ پاکستان کے قومی شاعر کون ہیں؟ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ پاکستان کے صوبے کے نام بتائیں۔ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پاکستان ہے، پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ اگر ہم بات کریں تو پنجاب ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ پاکستان کا دارالمدار کون سا ہے؟ اسلام آباد ہے۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کون سا ہے؟ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے۔ صوبہ پنجاب کا دارالمدار کون سا ہے؟ وہ لاہور ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کے مشہور شہروں کے نام کیا ہیں؟ فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، کراچی، یہ سارے پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کا کیا نام ہے؟ وہ کہاں واقع ہے؟ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کا نام K2 ہے اور وہ پاکستان میں واقع ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اور لباس کون سا ہے؟ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور لباس شلوار قمیض ہے۔ آپ اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کریں گے؟ میں ایز اے پاکستانی اپنے وطن کی ترقی کے لیے ڈھیر ساری محنت کروں گی اور بہت آگے اپنے وطن کا نام روشن کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو وطن عزیز سے محبت کا جذبہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ وطن عزیز سے محبت کا جذبہ۔ جنت سے کہیں بڑھ کر حسن میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمیں میرا وطن ہے۔ جناب صدر، وطن سے محبت ایک قدرتی جذبہ ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر ہر شخص اپنے ساتھ لایا اور مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے گا۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انسان چاہیے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے یا کسی دوسرے ملک میں جا کر کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کما لے، پھر بھی وطن کی یاد اسے بے چین و بے قرار کرتی ہے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہم وطن کی بھلائی کے لیے دل و جان سے کوشش کرے،
ذاتی مفاد کو پسے پش ڈال کر ملکی مفاد کو ترخیص دے. جس نے ملک کے لوگوں میں وطن سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے. آئیں ہم آج سے عہد کریں کہ اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی کہ جان دینے سے بھی ہم لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. اپنے وطن کے لیے اپنی جان بھی دے دیں. تو ہے دلوں کی روشنی، تو ہے سہ کا باکپاں، تیری گلی گلی کی خیر اے میرے دل روحا وطن. یوم آزادی. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان تیرا احسان. جناب صدر اور میرے ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے یوم آزادی. جناب صدر، ہمیں 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل ہوئی اور ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی. آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو مصائب برداشت کیے، دشمنوں کو اپنے پجھا زعائم سے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن دیے بغیر ان کو جھٹڑا ملنا ممکن ہے. کیا آج ہم اس ملک کے لیے سچے دل اور لگن سے کام کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی اس سوال کا جواب مانگے چاہیے تو یقیناً نفی ہوگا. چلیں ہم آج یہ عہد کریں کہ اس ملک کی بنیاد جس مقصد کے لیے رکھی گئی ہم اس مقصد کو پایہ تکمیل پہنچائیں گے. ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور ان سرحدوں کے محافظ ہم ہی تو ہیں. ہمیں ہی اس ملک کا مستقبل سنوارنا ہے. ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے اندھیری شب کو سوینا میں ڈالا. ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائیں، ملی نغمے گائیں اور باجے بجانے سے وطن سے محبت نہیں ظاہر ہوتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. اس پرچم کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ذرا آفتاب تم سے ہے. تو یہ تھا میرا آج کا بیسک چھوٹا سا لیکچر. آپ لوگوں کو اپنے وطن کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے. برے کاموں سے پیچھے ہٹیں اور جو ہمارا اصل وطن ہمارا اسلام ہے، پاکستان کا مطلب اسلام ہے، تو ہم لوگوں کو اسلام کے کام کرنے چاہیے. یہ غیر ضروری چیزیں ہمارے لیے یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گی. ہمیں اسلام کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کا تقاضا کرنا چاہیے. اسلام میں جو کچھ ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اسلام میں جو کچھ نہیں ہے ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. تو جی آ رہا ہے 14 اگست 1947. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ باجے نہیں بجائیں گے. باجا چھوڑ کر آپ اس باجے کو پیچھے رکھ دیں. باجا چھوڑ کر آپ اگر ٹریز لگائیں گے، کیونکہ باجا مہنگا ہوتا ہے پودے سے. تو اگر آپ کسی بھی جگہ پودا لگا دیں گے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. اور فرض کریں کہ اگر پورے پاکستان میں لوگ پودے لگائیں تو ہماری زمین کتنی بلند ہو جائے گی اور اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا. باجے بجا کے لوگوں کے کان کھانے سے آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ لوگوں کو تکلیف ملے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ باجے سے پیچھے ہٹیں گے اور پودے لگائیں گے. تو ہم لوگ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. ٹل دیٹ اللہ حافظ.